السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواہ البخاری. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ. جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمد للہ کہنا چاہیے. چھینک ہم جانتے ہیں اور ہر آدمی کی زندگی سے جڑا ہوا معاملہ ہے. آدمی چھینکتا ہے، انسان کی یہ فطرت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں پیدا کیا. جب ان کے اندر جان ڈال دی گئی تو ان کو چھینک آ گئی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک جنت میں آئی. تو چھینک یہ انسان کی فطرت میں سے ہر انسان کو چھینک آتی ہے. کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے چھینک نہیں آتی. ایسا نہیں. انسان کی یہ خصلت اور فطرت میں سے چھینک کا ادب ہمیں بتلایا گیا. چھینک آئے تو کیا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ چھینکنے والا کہے الحمدللہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے. چھینک پر الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو کچھ لمحے کے لیے کچھ حصے کے لیے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. اس لیے جب آدمی چھینکتا ہے تو اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. پھر چھینکنے کے بعد دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہے. گویا کی زندگی مل گئی. اس لیے ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. بہت سارے مسلمان بالخصوص دیہاتوں میں یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں، دین کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی ہے. یہ باتیں چھینک کے بعد کیا کرنا ہے، چھینک کے آداب کیا ہے، لوگ نہیں جانتے. چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا اور یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں 6 حقوق ہیں. اس میں سے آپ نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہ جب مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو. اس کی چھینک کا جواب کیسے دیں گے؟ یرحمک اللہ کہیں گے. یرحمک اللہ. چھینکنے والا جب کہے گا الحمدللہ تو وہاں جو مجلس سے موجود ہے اس کی کیا ذمہ داری؟ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. چاہیے کہ اس کا بھائی، اس کا ساتھی یہ کہے یرحمک اللہ. اتنی آسان سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. یرحمک اللہ کہے، اللہ تم پر رحم کرے. چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، اور جب الحمدللہ کہتے ہوئے سنے گا تو سننے والے کی ذمہ داری وہ کیا کہے؟ یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. یہ مسلمانوں کے آپسی حقوق میں سے ہم اور آپ اس کو بہت کم توجہ دیتے ہیں.
بلکہ کوئی یرحمک اللہ کہتا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کشتی پر بیٹھ ساحل پر تھے، نہر کے کنارے پر تھے، بیچ کنارے سے تھوڑا دور پر کشتی پر کوئی بیٹھا ہوا شخص تھا، اس کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ تو کشتی پر بیٹھ کر کے اس کے پاس گئے اور چھینک کا جواب دے کہا یرحمک اللہ۔ ظاہر ہے یہاں سے بیٹھ کر کے وہاں جائیں گے تو پیسہ لگے گا، 1 درہم کرایہ دیا اور حدیث پر عمل کیا۔ یہ ہمارے اسلاف سنتوں پر اس طرح عمل کرتے تھے۔ تو جا کر کے سامنے یرحمک اللہ کہا، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب الحمدللہ کہتے ہوئے سنو تو اس کے چھینک کا جواب دو۔ کیسے جواب دو؟ کہو یرحمک اللہ۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور جب وہ یرحمک اللہ کہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، تو اس کو جواب دو، اس کو دعا دو۔ کیا دعا دو؟ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تمہیں ہدایت دے، نیک توفیق دے، سیدھے راستے پر چلائے اور تمہاری حالت کی اصلاح فرمائے۔ یہ دعا دینے کا حکم دیا گیا۔ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، سننے والا کہے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے گا جواب دیتے ہوئے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم اس پر توجہ کا بہت کم دیتے ہیں، اس کا اہتمام ہم بہت کم کرتے ہیں۔ چھینک کے حوالے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ چھینکنے والا چھینکتے وقت اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے، یا رومال وغیرہ ہو، کپڑا وغیرہ ہو، دستی وغیرہ ہو تو کپڑا رکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ کو چھینک آتی تھی تو آپ اپنا رومال منہ پر رکھ لیتے تھے تاکہ آواز کم ہو اور منہ سے تھوک وغیرہ باہر نہ نکلے، کسی کے اوپر نہ جائے۔ یہ ادب ہے کہ چھینکتے وقت ہم اپنے رومال کو یا اپنے کپڑے کو منہ پر رکھ لیں، یا پھر کپڑا نہ ہو تو اپنا ہاتھ رکھ لیں، دایاں ہاتھ رکھ لیں۔ یہ چھینک کا ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے حوالے سے فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ چھینکنے والا چھینکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چھینک کیا ہے؟ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چھینک سے محبت کرتا ہے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھینک کی اہمیت کیا ہے۔ چھینک جب آتی ہے تو دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، گویا کہ لمحے کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے آدمی پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی چھینک لیتا ہے تو جسم فریش ہو جاتا ہے، دماغ فریش ہو جاتا ہے، جسم اپڈیٹ ہو جاتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے الحمدللہ کہو۔ تو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، چھینک سننے والا اس کا الحمدللہ سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا اسے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو چھینک کے ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔